میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سوچ وچار کر رہے ہیں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کیسے کیسے نوازنا ہے اور ان کے کاروبار میں کس کس طرح کی آسانیاں پیدا فرمانی ہے۔ آئی تھنک جناب عمران خان صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ اس آڈیو لیک کے بعد یہ بات تو ہم پر آشکار ہو چکی ہے کہ وہ جو ایک امریکی سازش کا چورن بیچا جا رہا تھا، وہ جو ایک امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، وہ جو بچہ بچہ ہمیں گلی میں روک کر کہہ رہا تھا وہ ہم کوئی غلام ہیں، اب اس کا کیا بنے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان افضل دھاما اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کے پروگرام شطرنج میں۔ آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان آڈیو لیکس کی بنیاد پر یہ بات ہم پر مزید واضح ہو چکی ہے کہ جناب ہمارے موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سوچ وچار کر رہے ہیں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو کیسے کیسے نوازنا ہے اور ان کے کاروبار میں کس کس طرح کی آسانیاں پیدا فرمانی ہے۔ I think it is below the dignity of a prime minister کہ وہ بیٹھ کر اپنے سیکریٹری کے ساتھ اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، جبکہ اس ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ ذاتی معاملات کو تو بالکل ترک ہی کر دینا چاہیے، لیکن یہاں پر تو ذات سے آگے جا کر اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو لیک کے ذریعے ہم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ شہباز شریف صاحب کرپٹ ہیں، اس ویڈیو لیک کے ذریعے ہم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے داماد کو نوازا ہے، لیکن اس ویڈیو لیک کے ذریعے ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں یا ہمارے جو لیڈرز ہیں یا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی زندگی کی پریورٹی کیا ہے یا ان کی سیاسی پریورٹی کیا ہے۔ ان کی سیاسی پریورٹی عوام ہے یا اپنے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ اس آڈیو لیک کے بعد یہ بات تو ہم پر آشکار ہو چکی ہے کہ وہ جو ایک امریکی سازش کا چورن بیچا جا رہا تھا، وہ جو ایک امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، وہ جو بچہ بچہ ہمیں گلی میں روک کر کہہ رہا تھا وہ ہم کوئی غلام ہیں، اب اس کا کیا بنے گا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے ان پر اندھا یقین کیا ہے، خیر وہ جو لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں وہ تو آج بھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی ہمارا لیڈر سچا ہے، یہ آڈیو یا تو جھوٹی ہے یا ہمارے لیڈر کو کچھ کھلا پلا کر ان کے ہوش و حواس بگاڑ کر ریکارڈ کی گئی ہے۔ خیر اینی ویز، ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو لاجیکلی دیکھیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے صرف ایک ہی بات ضروری ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے اندھی تقلید کرتے چلے جائیں اور دوسروں کے خلاف اندھی نفرت کو استعمال کرتے چلے جائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسا لیڈر جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دے، جو ملک کے خارجی تعلقات کو داؤ پہ لگا دے، کس چیز کے لیے؟ صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے؟ کیا وہ اس ملک کے لیے موزوں ہیں؟ چلے اس بات کا فیصلہ بھی عوام کریں، ان کو حق ہے، وہ جس کو جی چاہے ووٹ دیں، جس کو جی چاہے منتخب کریں۔ خیر میں ان آڈیو لیکس آنے کے بعد کافی زیادہ مطالعہ کر رہا تھا، ان کے سکرپٹس بھی پڑھ رہا تھا، اور پتہ نہیں ابھی کتنی آڈیو لیکس آنے والی ہیں اور ان میں سے کیا کیا کھلے گا، لیکن میں ان آڈیو لیکس کو صرف 3 پہلوؤں سے دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے، اگر اس ملک کے وزیر اعظم کا گھر بھی سرویلنس سے اور جاسوسی سے محفوظ نہیں ہے تو ایک عام پاکستانی کی سیکیورٹی اور ایک عام پاکستانی کی پرائیویسی کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ جو آڈیو لیکس ابھی تک ریکارڈ ہوئی ہیں اور جو آنے والے وقت میں آڈیو لیکس آئیں گی، یہ ایک طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جن کو مہینے کے مہینے تنخواہ دی جاتی ہے، جن کا کام ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم ہاؤس کو سیکیور کریں، ہم سب کو سرویلنس سے بچائیں، یعنی کہ ہمارے قومی سلامتی اداروں کے سربراہان جن کا یہ کام ہے کہ ایسے معاملات کو وہ بڑے جانفشانی سے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، ان کے کیا حالات ہیں؟ کیا اگر کسی بھی مہذب ملک میں ایسا کوئی سیکیورٹی بریچ ہوا ہوتا پرائم منسٹر ہاؤس کا، تو آپ کو اور مجھے اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ان میں سے کسی کا استعفیٰ بنتا تھا یا نہیں؟ میں بس اتنا ہی کہوں گا۔ اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ ان آڈیو لیکس پر ہم پر ایک بات تو آشکار ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ذاتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا رہے ہیں۔ اصل مقصد ان آڈیو لیکس کا ہے کیا؟ مجھے بہت جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن اپنے ناقص سیاسی عقل کی بنیاد پر صرف اتنا کہوں گا، میری ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ ان آڈیو لیکس کا مقصد پاکستان کی ڈس فنکشنل ڈیموکریسی میں، جو کہ
क्यारियों में उगाए हुए सियासतदान हैं उनको डिस्क्रेडिट करना है, ताकि इन सियासतदानों को इस हद तक डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इनको इस हद तक गंदा कर दिया जाए कि जब कोई मसीहा उतरे या कोई ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत आए तो सब उसको बाहें फैलाएं, उसका इंतजार कर रहे हैं और ये कहें आजा बालमा तेरा ही इंतजार था। मेरे ख्याल में ये तीन मौजू, ये तीन पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, क्या वजीर आजम का हाउस अगर महफूज नहीं है तो हम सब महफूज हैं। दूसरा, कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं जिनका काम है इनको रोकना, अगर वो रोक नहीं पा रहे तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए और क्या उनका मुहासबा करना चाहिए। और तीसरा, इन ऑडियो लीक्स में एक चीज हम पर सामने आ रही है, आश्कार हो रही है, खुल रही है, वो ये है कि इस मुल्क के सियासतदान हैं ही 2 नंबर, इस मुल्क के सियासतदान हैं ही करप्ट, उनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से प्यार है और बेहतर है कि पढ़े लिखे बाऊ या कोई अच्छी से यूनिफॉर्म वाले बाऊ आएं और इस मुल्क को चलाएं। अपना अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम पाइंदाबाद। खबर की खे से रे तक, अवाम से ऐवान तक, मसाइल से उनके हल तक, अमल से तकमील तक, तकमील से अंजाम तक। देखिए प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी जुमेरात दोपहर 1 बजे सिर्फ सिटीजन न्यूज़ पर।